دوسرا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جی آپ امیر معاویہ کی بات کرتے ہو، کون امیر معاویہ؟ جس نے جنگ صفین میں حضرت علی کے ساتھ لڑے۔ آپ اس امیر معاویہ کی بات کرتے ہو جو شیر خدا سے لڑا ہے۔ تاریخ میں دو جنگیں بڑی مشہور ہیں، ایک جنگ جمل ہے جو حضرت اما عائشہ اور علی المرتضیٰ کے درمیان ہوئی ہے، اور ایک جنگ صفین ہے جو امیر معاویہ اور حضرت علی المرتضیٰ کے درمیان ہوئی ہے۔ تو صحابہ کے درمیان دشمنیاں پھیلانے والا اس جنگ کا حوالہ دیتا ہے، کہتے ہیں جو علی سے لڑے وہ کیسا جنتی، جو علی سے لڑے وہ کیسا صحابی ہے، وہ کیسا مومن ہے۔ تو میرا سادہ لو مسلمان بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ جی ہاں یہ بندہ تو بات بڑی ٹھیک کر رہا ہے، حالانکہ وہ ایمان کا ڈاکو ہے، وہ غلط بات کر رہا ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں یہ جو دو جنگیں ہوئی ہیں کیوں ہوئی ہیں؟ جنگوں کا پس منظر اور سبب یہ ہے، جب حضرت عثمان غنی شہید ہوتے ہیں، سبائی ٹولے نے اسے شہید کیا، بلوائیوں نے قتل کیا، تو مسند خلافت پہ علی المرتضیٰ برا جمع ہوئے۔ اب امیر معاویہ شام میں ہے، اس نے خط لکھا علی میں آپ کو ووٹ بعد میں دوں گا، پہلے عثمان میرا رشتہ دار ہے، اس کے خون کا بدلہ لو، قاتل دندناتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ حضور کی حرم اما عائشہ علی سے کہتی علی حکومت بعد میں سنبھالنا، پہلے ان چودھریوں کو لگام دو، قصاص لو، بدلہ لو، حضور کے داماد عثمان کے خون کا بدلہ لو، تب ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے اما جی آپ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہے، میں چو چرا نہیں کرتا، دشمنوں کا موت کے گھاٹ اتاروں گا، ذرا مجھے حکومت مضبوط تو کرنے دو، ذرا پاؤں میرے جمنے دو، پھر میں نے عبرت کا نشان بناؤں گا۔ اما جی ذرا صبر کر۔ اما جی کہہ رہے نہیں، عثمان کے خون کا بدلہ مقدم ہے، حکومت بعد میں ہے، پہلے بدلہ لو۔ یہی موقف ہے امیر معاویہ کا۔ دو بھائیوں کا جیسے اختلاف ہوتا ہے، ماں اور بیٹے کا جو اختلاف ہوتا ہے، یوں ہی اختلاف ہو گیا، لیکن تلواریں نہیں اٹھی، آپس میں لڑے نہیں ہیں، انہی نے لڑایا ہے جنہوں نے عثمان کو شہید کیا ہے۔ دو بھائی جب آپس میں تو تکرار کرتے ہیں، دشمن جا کے درمیان میں آگ کے شعلے لگاتا ہے، دونوں کو لڑاتا ہے۔ یوں ہی رات کی تاریکی میں دشمن نے کیا کام کیا، امیر معاویہ کے ساتھیوں پہ جا کے بھی حملہ کیا، ایک ٹولے نے حضرت علی کے لشکر پہ بھی ایک جتھے نے حملہ کیا، امیر معاویہ والے سمجھ رہے علی نے کیا، علی سمجھ رہے معاویہ نے کیا، دشمن نے آگ لگا دی۔ یوں یہ صحابہ آپس میں گتھم گتھا ہو گئے، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ اس جنگ کا حوالہ دے کے دشمن مسلمانوں کی ایمان پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، بغض ڈالنا چاہتا ہے، یا تو امیر معاویہ کا گستاخ بنانا چاہتا ہے یا علی المرتضیٰ کا گستاخ بنا لیتا ہے۔ جس کی بھی گستاخی کرو گے ایمان سے فارغ ہو جاؤ گے، ایمان سے۔ یہ جنگ جو ہوئی ہے اس میں حکمتیں ہیں، کیا ہیں؟ ہم کیا جانیں حکمتیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومنوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ جائیں تو آپ نے ان کے درمیان صلح کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ اب حضور کے زمانے میں صحابہ لڑ نہیں سکتے تھے، یہ حضور کی مقام نبوت کے خلاف ہے۔ حضور کے زمانے میں اگر صحابہ لڑتے تو کل کوئی بے ایمان کہتا ہے کیسا نبی ہے جس نے اپنے شاگردوں کی اتنی تربیت نہیں کی، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں۔ اب حضور نبی کریم ہمارے لیے پیغمبر ہیں، آپ جو قانون لے کے آئے ہیں وہ امن کا قانون بھی لے کر آئے، جنگ کا قانون بھی لے کر آئے۔ اب قیامت اگر بھائیوں میں اختلاف ہوگا صلح کیسے ہوگی؟ اس کے لیے پریکٹیکلی رول ماڈل حضور کے صحابہ کو اللہ نے بنایا۔ یہ لڑے نہیں ہیں، تقدیر میں تھا یہ لڑیں گے، پھر صلح کریں گے تاکہ امت کو سبق مل جائے کہ جب کبھی آپس میں لڑ جائیں دو گروہ تو تیسرا گروپ کا کام کیا ہے؟ صلح کرنا۔ کیسے صلح کرنی ہے؟ تو پھر صلح ہوئی، اللہ کے نبی نے پیشن گوئی کی تھی، اس پیشن گوئی کو اللہ نے پورا کرنا تھا، اس لیے جنگ صفین ہوئی ہے۔ جنگ صفین، اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ حضرت حسن کا ہاتھ پکڑا، فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا حسن سید ہے، سردار ہے۔ فرمایا شاید اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ کیا کرائے گا؟ یہ پیشن گوئی کی تھی حضور نے۔ حضور دنیا سے چلے گئے، ابو بکر کا زمانہ آیا، گزر گیا، عمر کا، عثمان کا، علی کا،
حضرت علی کے بعد حضرت حسن خلیفہ بنے تو حضرت حسن نے 6 ماہ حکومت کی، اور پھر اپنے نانا کی وہ حدیث یاد آ گئی کہ میرے نانا نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا سید سردار ہے، سردار کا کام ہی ہوتا ہے صلح کرنا، لڑانا نہیں ہے، وہ صلح کرتا ہے۔ فرمایا آج میں اقتدار امیر معاویہ کے سپر کرتا ہوں، امیر معاویہ کو اپنا حکمران مانتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی اس پیشنگوئی کو پورا کرنا تھا اور حضرت حسن سے صلح کروانی تھی۔ باپ کے اوپر زیادہ غیرت اولاد کرتی ہے۔ کون کرتی ہے؟ اولاد، نہ کہ بعد میں آنے والے دور والے چوڑے چمار۔ حسن امیر معاویہ کو کیا سمجھ رہا ہے کہ خلیفہ برحق ہے، یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے۔ اگر امیر معاویہ ایمان والا نہ ہوتا، مسلمان نہ ہوتا، خلیفہ برحق نہ ہوتا، کیا تم سمجھتے ہو شیر خدا کا خون اس میں اتنی غیرت نہ ہوتی؟ وہ کیسے سیٹ چھوڑتا ہے؟ جس حسن کا بھائی یزید کو نہ حق سمجھتا ہے تو اولاد کو ذبح کروا دیتا ہے لیکن جھکتا نہیں ہے، اسی کا بھائی حسن امیر معاویہ کے سامنے کیوں جھکا ہے؟ جھکا نہیں ہے، صلح کی ہے، اسے اپنا بھائی سمجھا ہے، اسے مسلمان سمجھا ہے، اسے خلافت کا حقدار سمجھا ہے۔ اس لیے جو امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، یہ حضرت حسن کی شان میں بھی گویا کہ کیا کر رہا ہے؟ گستاخی کر رہا ہے۔ جملہ کہنا چاہتا ہوں، ان میں پیار کتنا ہے۔ جنگ صفین ہو رہی ہے نا، لڑائی ہے، جب سیز فائر ہوتا ہے لڑائی بند ہوتی ہے، نماز کا وقت یا کھانے کا۔ حضرت ابو ہریرہ علی المرتضیٰ کی طرف سے ہیں تو نماز علی کے پیچھے پڑھتے ہیں، جب کھانے کا دسترخوان لگتا ہے کھانا امیر معاویہ کے پاس کھاتے ہیں۔ امیر معاویہ نے ایک دن پوچھا، ابو ہریرہ یہ کیا معاملہ ہے؟ لڑتے اس کی طرف سے ہو، حمایت اس کی کرتے ہو، کھانا ادھر کھاتے ہو۔ فرمایا امیر معاویہ کھانا تیرا مزیدار ہے، لڑنا اس کی طرف سے مزیدار ہے۔ کھانا تیرے ساتھ کھاتے اس میں مزہ زیادہ ہے، لڑتا ہوں اس طرف سے ہوں، میں سمجھتا ہوں ادھر حق ہے، اس لیے مزہ ادھر سے آ رہا ہے۔ اور جب شہید ہو گئے دونوں طرف سے تو میں کہنا چاہتا ہوں آخری جملہ، سونے کے پانی سے لکھنے والا جملہ۔ کسی نے علی سے پوچھا، علی بتاؤ ان کا حکم کیا ہے؟ انہیں ہم مسلمان سمجھے کافر؟ جنازہ پڑھے نہیں؟ حضرت علی کی وہ تقریر نہج البلاغہ شیعوں کی کتاب میں موجود ہے۔ فرمایا ربنا واحد، ہمارا رب ایک ہے، ورسولنا واحد، ہمارا پیغمبر بھی ایک ہے، وقبلتنا واحد، ہمارا قبلہ بھی ایک ہے، وکتابنا واحد، ہماری کتاب بھی ایک ہے، وکلمتنا واحد، اور ہمارا کلمہ بھی ایک ہے۔ یہ ہمارے بھائی ہے، یہ بھائیوں کا اختلاف ہے، یہ مسلمان ہے۔ جنازہ ہوگا تو جنازہ پھر پڑھایا کس نے ہے؟ دنیا نے دیکھا ہے امیر معاویہ کی طرف سے شہید ہونے والوں کا جنازہ پڑھانے والا بھی علی المرتضیٰ ہے، اور اپنے شہداء کا جنازہ پڑھانے والا بھی علی المرتضیٰ ہے۔ علی کی مانو، کسی چوڑے چمار کی نہ مانو۔ علی امیر معاویہ کو مسلمان سمجھتا ہے، اس کے ساتھیوں کو بھی ایمان والا سمجھتا ہے، مسلمان، تبھی جنازہ پڑھایا ہے۔ اس لیے ہمیں صحابہ سے پیار ہے، اہل بیت سے بھی، یہی ہمارا موقف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ کرام اہل بیت کی سچی محبت عقیدت عطا فرمائے۔